بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ ولک الحمد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم عزیز طلباء، فارسی کی دوسری کا سبق لے کر آپ کے سامنے ہم حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ 15واں سبق ہے اور آج ہمارا سبق ہے حکایت نمبر 10 میں سے نصف حصہ ہم نے آپ کو پڑھا دیا تھا، اور آج ہمارا سبق یہاں سے ہے ملک را سیرت حق، یہاں سے آج ہمارا سبق ہے، تو سبق کو شروع کرتے ہیں۔ ملک را سیرت حق شناسی او پسندیدہ آمد۔ ملک را بادشاہ کو سیرت حق شناسی او، اس کے حق پہچاننے کی عادت، سیرت کا معنی عادت، حق شناسی شناختن مصدر سے حق شناسی، یہ اسم فاعل سماعی، حق کو پہچاننے والا، پسندیدہ آمد پسند آیا، بادشاہ کو اس کے حق پہچاننے کی سیرت، اس کے حق شناسی کی سیرت پسندیدہ آمد پسند آیا۔ خلعت و نعمت بخشید، خلعت بولتے ہیں جوڑے کو، اور نعمت کا معنی آتا ہے انعام، نعمت، بخشید بخشا یعنی نوازا۔ خلعت و نعمت بخشید، جوڑے اور انعام سے نوازا۔ عذر خواست، اور عذر چاہی، معذرت چاہی، خواستن مصدر سے یعنی معذرت طلب کی، کہ خطا کردم، کہ میں نے غلطی کی، کہ ترا بے گناہ آزردم، ترا معنی تجھ کو، اور بے گناہ بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی جرم کے، آزردم میں نے ستایا، آزردن مصدر سے یعنی میں نے سزا دی، کہ میں نے غلطی کی کہ تجھ کو بغیر کسی گناہ کے ستایا یعنی سزا دی، کہ تجھ کو بغیر کسی گناہ کے میں نے سزا دی۔ گفت اس نے کہا، اے خداوند، اے خداوند، اے آقا، اے آقا، خداوند کا معنی یہاں پر آقا، اے آقا، بندہ دری حال مر خداوند را خطا نمی بیند۔ اے آقا، بندہ دری حال، غلام، بندہ کا معنی یہاں پر غلام، دری حال، اس حال میں، اصل میں تھا درئی حال تو الف کو گرا دیا گیا، دری حال اس حال میں، مر کا معنی خاص، خداوند را آقا کی، خطا نمی بیند، غلطی نمی بیند نہیں دیکھتا، بندہ اس حالت میں خاص کر آقا کی غلطی کو نہیں دیکھتا، بلکہ تقدیر خداوند حقیقی چنی بود۔ تقدیر کا معنی تقدیر، اور خداوند حقیقی خدائے تعالی مراد ہے، چنی اس طرح بود تھا۔ اے آقا، گفت اس نے کہا، اے آقا، بندہ اس حال میں آقا کی غلطی کو نہیں دیکھتا، بلکہ خداوند تعالیٰ کی مشیت ہی ایسی تھی کہ مر ای بندہ را، مر کا معنی خاص، ای بندہ را اس غلام کو، اس بندے کو، مکروہ برسد، مکروہ برسد، کہ خاص اس بندے کو، مکروہ کوئی تکلیف ناپسندیدہ چیز، برسد رسیدن مصدر سے پہنچنا، کہ خاص اس بندے کو کوئی تکلیف پہنچے، مکروہ برسد کوئی تکلیف پہنچے،
پس بدستے تو اولا تر، پھر آپ ہی کے ہاتھ سے زیادہ بہتر، بدستے تو تیرے ہاتھ سے اولا تر زیادہ بہتر، تو پھر آپ ہی کے ہاتھ سے زیادہ بہتر کہ حقوق سوابق نعمت، حقوق سوابق، سوابق کی جمع ہے سابق کی، اور حقوق جمع ہے حق کی، اور نعمت کا معنی نعمت احسان، ایادی یدن کی جمع ہے، اور منت کا معنی احسان۔ حقوق سوابق نعمت، پہلے نعمت کے حقوق، و ایادی منت اور احسانات، بری بندہ اس بندے پر داری تو رکھتا ہے، کہ حکما گفتان کہ عقل مندوں نے کہا ہے، پھر آپ ہی کے ہاتھ سے زیادہ بہتر کہ پہلے نعمت کے حقوق اور بہت سارے احسانات، بری بندہ اس بندے پر داری تو رکھتا ہے، کہ حکما گفتان کہ عقل مندوں نے کہا ہے قطع گر گزندت رسد ز خلق مرنج۔ گزندت گزیدن مصدر سے کاٹنے کے معنی میں آتا ہے، تکلیف دینے کے معنی میں۔ اگر تجھے مخلوق کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے، اگر گزندت رسد ز خلق، اگر مخلوق کی طرف سے تجھے کوئی تکلیف پہنچے تو مرنج رنجیدہ مت ہو، مرنج رنجیدہ مت ہو، کہ نہ راحت رسد ز خلق نارنج، کہ نہ راحت رسد، کہ نہ آرام پہنچتا ہے، ز خلق مخلوق کی طرف سے، نہ رنج نہ کوئی تکلیف۔ اگر گزندت رسد ز خلق مرنج، اگر تجھے مخلوق کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے، کوئی تکلیف ہو، تو مرنج رنجیدہ مت ہو، کہ نہ راحت رسد ز خلق نارنج، کہ نہ آرام پہنچتا ہے مخلوق کی طرف سے نہ تکلیف، یعنی مخلوق کی طرف سے نہ آرام پہنچتا ہے اور نہ ہی تکلیف۔ از خدا داں خلاف دشمن و دوست، از خدا داں یہ دانستن مصدر سے ہے، خدا کی طرف سے، داں جان، خلاف دشمن و دوست، دشمن اور دوست کا اختلاف، دشمن اور دوست کا اختلاف، خدا کی طرف سے جان، کہ دل ہر دو در تصرف او است، کہ دل ہر دو، کہ دونوں دل در تصرف او است، اسی کے تصرف میں ہے، اسی کے قبضہ و قدرت میں ہے۔ حکایت نمبر 11۔ اگرچہ تیر از کما ہمی گزرت، اگرچہ تیر از کما ہمی گزرت، اگرچہ تیر کمان سے گزر جاتی ہے، اگرچہ تیر کمان سے ہمیں گزرت، گزشتن مصدر سے گزرنے کے معنی میں آتا ہے، اگرچہ تیر کمان سے گزر جاتی ہے، از کماندار بینت اہل خرد، کماندار کمان رکھنے والا، بینت دیکھتے ہیں، اہل خرد عقل مند، تو عقل مند حضرات کمان رکھنے والے کو دیکھتے ہیں۔ اگرچہ تیر کمان سے گزر جاتی ہے، عقل مند حضرات کمان رکھنے والے کو دیکھتے ہیں۔ حکایت نمبر 11۔ ظالم را حکایت کنند، ظالم را ایک ظالم کی حکایت کنند، لوگ ایک حکایت بیان کرتے ہیں، قصہ بیان کرتے ہیں، کہ ہیزم درویشاں خریدے بحیب و توانگرارا دادے بطرح، صاحب دل برو گزر کرد و گفت۔ کہتے ہیں کہ ایک ظالم کی لوگ حکایت بیان کرتے ہیں کہ ہیزم درویشاں، درویشاں درویش کی جمع، ہیزم کا معنی لکڑی، خریدے خریدتا، بحیف ظلم سے،
کہ فقیروں کی لکڑی ظلم سے خریدتا، و تونگراراں اور مالداروں کو، تونگر کی جمع، اور مالداروں کو دادے دیتا، بطرح نفع کے ساتھ، یعنی گرا قیمت کے ساتھ دیتا، زیادہ قیمت کے ساتھ دیتا۔ طرح کا معنی گرا قیمت، زیادہ قیمت میں دینا، اور مالداروں کو نفع کے ساتھ دیتا۔ صاحب دلے بروں گزر کرت، صاحب دلے ایک دل والے نے، یعنی اللہ والا، ایک اللہ والے نے اس پر سے گزر کیا، وہ گفت اور کہا، ماری، مار بولتے ہیں سانپ کو، تو ماری یہ جو ہے علامت ہے واحد حاضر کی، کہ ماری تو سانپ ہے کہ ہر کرا ببینی بزنی، کہ جس کو بھی دیکھتا ہے بزنی ڈس لیتا ہے۔ زدن مصدر سے ہے بزنی، کس سے؟ زدن مصدر سے، اور جو ہے زند زنی یہ واحد حاضر کا صیغہ ہے۔ تو ڈس لیتا ہے یعنی تو مار دیتا ہے، مطلب ڈس لیتا ہے۔ ماری تو سانپ ہے کہ جس کو بھی دیکھتا ہے ڈس لیتا ہے، یا بوم یا الو ہے کہ ہر کجا نشینی بکنی، ہر کجا نشینی بکنی، کہ جس جگہ بھی تو بیٹھتا ہے وہ کھیڑ دیتا ہے۔ نشینی نشستن مصدر سے بیٹھنے کے معنی میں، ہر کجا ہر جگہ، کہ جس جگہ، اور یہ جو ہے بیکنی کندیدن مصدر سے، اس کا معنی آتا اکھیڑنا۔ تو سانپ ہے کہ جس جگہ بھی بیٹھتا ہے ڈس لیتا ہے، یا الو ہے، تو سانپ ہے کہ جس کو بھی دیکھتا ہے ڈس لیتا ہے، یا الو ہے کہ جس جگہ بھی بیٹھتا ہے اکھیڑ دیتا ہے۔ قطعہ زورت ار پیش، می رود باما، با خداوند غیب دان رود، زور مندی مکن بر اہل زمیں، تا دعائے بر آسمان رود۔ کہتے ہیں کہ زور بولتے ہیں طاقت کو، ار کا معنی اگر، یہ حرف شرط ہے، اور پیش کا معنی سامنے، می رود رفتن مصدر سے فعل حال ہے، باما ہمارے ساتھ، با خداوند غیب داں غیب جاننے والے خدا کے ساتھ، نہ رود نہیں جائے، نہ جائے۔ تو پہلے شعر کا ترجمہ دیکھیں، زورت تیری طاقت، اگر پیش می رود باما، اگر ہمارے سامنے چلتی ہے، تیری طاقت اگر ہمارے سامنے چلتی ہے، تو با خداوند غیب دان رود، غیب جاننے والے خدا کے سامنے نہیں چلے گی۔ تیری طاقت اگرچہ ہمارے سامنے چلتی ہے، غیب جاننے والے خدا کے ساتھ نہیں چلے گی۔ زور مندی مکن، زور مندی مت کر، بر اہل زمیں زمین والوں پر، یعنی ظلم مت کر۔ زور مندی مکن، زور مندی مت کر اہل زمیں پر، تا دعائیں بر آسمان رود، تاکہ دعا آسمان پر نہ چلی جائے، یعنی قبول نہ ہو جائے۔ تا دعائے بر آسمان نہ رود، تاکہ دعا آسمان پر نہ چلی جائیں۔ ظالم عزیز سخن برنجید، ظالم ان باتوں سے برنجید رنجیدہ ہو گیا۔ سخن کا معنی بات، ظالم کا معنی ظالم ظلم کرنے والا، برنجید رنجیدن مصدر سے، ظالم ان باتوں سے رنجیدہ ہوا، بروئے از نصیحت او درہم کشید، رو کا معنی چہرہ، از نصیحت او ان کی نصیحت سے، درہم کشید، درہم کا معنی بھی آتا ہے رنجیدہ، اور کشید کا معنی کھینچنا، یہاں ترجمہ ہے، اور چہرہ ان کی نصیحت سے کھینچ لیا۔ بدو التفات نہ کرت، یہ اصل میں تھا بؤ، الف کو دال سے بدل دیا گیا،
اس میں اشارے میں یہ قاعدہ ہوتا ہے کہ کبھی الف کو دال سے بدل دیا جاتا ہے، وہ بدو التفات نہ کر اور اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ التفات کا معنی توجہ کرنا، اور اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ تا شب آتش مطبخ در انبار ہیزم افتاد، تا شب یہاں تک کہ، شب ایک رات، آتش مطبخ، آتش معنی آگ، مطبخ کا معنی کچن، باورچی خانہ بولا جاتا ہے۔ مطبخ کی آگ در انبار ہیزم، لکڑیوں کے ڈھیر میں افتاد لگ گئی۔ وسائر املاکش، اور اس کی تمام سلطنت کو بسوخت جلا دی، سوختن مصدر سے جلانے کے معنی میں۔ وہ از بستر نرمش، اور اس کو نرم بستر سے، برخاکستر گرمش، گرم مٹی پر نشاند بٹھا دیا۔ تو از بستر نرمش، نرم بستر سے اٹھا کر، خاکستر کا معنی مٹی، گرمش گرم مٹی پر، نشاند بٹھا دیا۔ نشاندن مصدر سے اس کا معنی آتا ہے بٹھانا، نشانت فعل مضارع۔ تو دیکھیں، تا شب یہاں تک کہ ایک رات، مطبخ کی آگ لکڑیوں کے ڈھیر میں لگ گئی، وسائر املاکش بسوخت، اور اس کی تمام سلطنت کو جلا دی، اور اس کو نرم بستر سے اٹھا کر برخاکستر گرمش، گرم مٹی پر نشانت بٹھا دیا۔ اتفاقاً ہما شخص بروے بگذشت، اتفاقاً اتفاق سے، ہما شخص وہی شخص، بروے بگذشت اس پر سے گزرا، دیدش اس نے اس کو دیکھا، کہ با یارا ہمی گفت کہ دوستوں سے کہہ رہا تھا، یارا با یارا دوستوں سے، ہمی گفت کہہ رہا تھا، کہ دوستوں کے سے کہہ رہا تھا، ندانم میں نے نہیں جانا، کہ ای آتش از کجا در سرائے من افتاد، ای آتش کی یہ آگ، از کجا کہاں سے، در سر من اور در سرائے من میرے گھر میں، میرے محل میں، افتاد آ پڑی، کہ یہ آگ کہاں سے میرے گھر میں آ پڑی۔ گفت اس درویش نے، اسی شخص نے جو اس پر سے گزرا، تو وہ کہا، اس نے کہا، از دود دل درویشاں، فقیروں کی دل کے دھویں سے، فقیروں کی دل کے دھویں سے۔ دودھ کا معنی دھواں، آہ بولتے ہیں آہ کو، دھویں کو، اور دل درویشاں فقیروں کے دل کے دھویں سے۔ قطعہ حضر کن زدود دروہائے ریش، کہ ریش درو عاقبت سرکند۔ حضر کن پرہیز کر، حضر کا معنی پرہیز، کن کر، حضر کن پرہیز کر، زدود دروہائے ریش زخمی دلوں کے دھویں سے، آہ سے۔ دودھ کا معنی آہ، دھواں، اور دروہائے اندر، دروہائے زخمی دلوں کے دھویں سے، مراد یہاں پر دل ہے۔ اور ریش کا معنی آتا ہے زخمی، زخم، اور ایک لفظ آتا ہے ریش، یا معروف کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کا معنی آتا ہے داڑھی۔ ریش کا معنی داڑھی، اور ریش کا معنی زخم۔ حضر کن زدود دروہائے ریش، زخمی دلوں کے دھویں سے پرہیز کر، کہ ریش دروں عاقبت سرکند، کہ زخمی کے اندر کا زخم، کہ ریش دروں کہ زخمی دل، عاقبت سرکند آخر کار برباد کر دیتا ہے، آخر کار برباد کر دیتا ہے،
ظاہر کر دیتا ہے۔ سر کنت، کنت یہ کندن مصدر سے ہے، اس کا معنی آتا ہے کھودنا، برباد کرنا، ظاہر کرنا۔ عاقبت کا معنی انجام، آخر کار، کہ زخمی دل آخر کار برباد کر دیتا ہے۔ بہم برمکن تاتوانی دلے، تاتوانی جہاں تک تجھ سے ہو سکے، دلے کسی دل کو، بہم برمکن ناراض مت کر، کسی دل کو رنجیدہ مت کر، جہاں تک تجھ سے ہو سکے کسی دل کو رنجیدہ مت کر، کہ آہے جہانے بہم برکند، کہ آہے جہانے بہم برکند، کہ ایک آہ جہانے ایک دنیا کو، بہم برکند تباہ اور برباد کر دیتی ہے۔ جہاں تک تجھ سے ہو سکے کہ کسی بھی دل کو رنجیدہ مت کر، کہ ایک آہ ایک دنیا کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے۔ ای لطیفہ برکاخ کئے خسرو نوشتہ بود، ای لطیفہ یہ لطیفہ، برکاخ محراب پر، کئی خسرو کے، نوشتہ بود لکھا ہوا تھا۔ لطیفہ پرلطف بات، مزیدار بات کو لطیفہ کہا جاتا ہے، دلچسپ بات۔ کاخ کا معنی محراب، اور کئی خسرو یہ ایران کے ایک بادشاہ کا نام ہے۔ یہ مرکب ہے کئی اور خسرو سے، کئی کا معنی آتا ہے بادشاہ، تو کئی خسرو کا معنی ہوا خسرو بادشاہ، نوشتہ بود لکھا ہوا تھا۔ یہ لطیفہ کئی خسرو کے محراب پر لکھا ہوا تھا۔ قطعہ چے سال ہائے فراوا و عمر ہائے دراز، کہ خلق برسر ما برزمین بخواہد رفت، چنانکہ دست بدست آمد ملک بما بدستہائے دیگر ہمچنی بخواہد رفت۔ چے سال ہائے فراوا، کیا ہی، فراوا منا لمبی، بہت زیادہ کو فراوانی بولتے ہیں، فراوا۔ چے سال ہائے جمع ہے سال کی، الف لگا کر جمع بنایا گیا، کہ کیا ہی لمبی سالیں، و عمر ہائے دراز اور لمبی عمریں، کہ کیا ہی بہت زیادہ سالیں اور لمبی عمر، کہ خلق برسر ما برزمین بخواہد رفت، کہ مخلوق ہمارے سر پر زمین سے گزرے گی، کہ مخلوق ہمارے سر پر زمین سے بخواہد رفت گزرے گی، جائے گی، چلے گی، کہ کتنی ہی لمبی سالیں اور لمبی عمر ہو جائے، کہ مخلوق برسر ما ہمارے سر پر، برزمین زمین پر، بخواہد رفت چلے گی، کہ کتنی ہی لمبی سالیں اور لمبی عمریں ہو جائیں، مخلوق ہمارے سر پر، ہمارے سر سے زمین پر گزرے گی، چنانکہ دست بدست آمد، جیسا کہ ہاتھ میں آیا، ملک بما ملک ہمارے ساتھ، یہ لفظی ترجمہ ہو گیا، جیسا کہ ہاتھوں آت، دست بدست ہاتھوں ہاتھ، جیسا کہ ہاتھوں آت، عام دست آیا ہوا ہے، ملک بما ہمارے پاس، جیسا کہ ہاتھوں آت ملک ہمارے پاس آیا ہوا ہے، جیسا کہ ہاتھوں ہاتھ ملک ہمارے پاس آیا ہوا ہے، بدستہائے دیگر ہم چنی بخواہد رفت، بدستہائے دیگر دوسرے ہاتھوں میں، ہم چنو اسی طرح، بخواہد رفت چلا جائے گا، اسی طرح دوسرے ہاتھوں میں چلا جائے گا، جیسا کہ ہاتھوں ہاتھ ملک ہمارے پاس آیا ہوا ہے، اسی طرح دوسرے ہاتھوں میں چلا جائے گا۔ تو حکایت نمبر 11 ہمارا مکمل ہوا، انشاءاللہ عز و جل اگلے سبق میں ہم حکایت نمبر 12 پڑھیں گے۔